تم اللہ کے دین کی باؤنڈریز کی حفاظت کرو، یعنی ڈونٹ کراس دا لمٹس، چاہے وہ غم کا موقع ہو یا خوشی کا موقع ہو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، تم ہمیشہ اللہ کو سامنے پاؤ گے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جب بھی سوال کرنا اللہ سے سوال کرنا، اور جب بھی مدد مانگنا اللہ سے مدد مانگنا۔ اور جو اصل بات ہے نا، وہ پتہ کیا ہے؟ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، تم اللہ کو اپنے اچھے وقت میں یاد رکھو، اللہ تمہارے مشکل وقت میں تمہاری دعائیں لازمی قبول کرے گا۔ لیکن جو شخص اللہ کو اپنے یعنی اچھے وقت میں، یعنی اچھے وقت میں جب اللہ نواز رہا اس کو، گناہوں میں ہوتا ہے نا، پھر جب مشکل وقت آتا ہے نا، پھر اس کو دعا قبول نہیں ہوتی۔ الا من رحم ربی، ایکسپٹ اللہ جس پہ رحم کرنا چاہے، وہ بڑا رحیم و کریم ذات ہے، وہ پھر بھی نواز دیتا ہے۔ ہم سبحان اللہ جن گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ کو معاف نہیں کرتے نا، وہ رب اتنا رحیم ہے، وہ ہمیں ان گناہوں پہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ ایک شخص سفر کر رہا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھا کے رب سے دعائیں کر رہا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیوں؟ کیونکہ حرام کماتا تھا اچھے ٹائم میں وہ۔ سو میں اور آپ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اچھے وقت میں رب کو راضی رکھیں، نمبر 1۔ تو یہ ہے قلب السلیم، جس کا سبمسو ہارٹ ہے، اس نے اپنے دل پہ کام کیا ہے۔ اللہ المستعان، کاش یا رب ہمارا ایسی یہ دل بنا دے۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، کامیاب وہ انسان ہے جو یہ والا دل لے کے آیا۔ دوسرا جو دل ہے نا، لا الہ الا اللہ، وہ مردہ دل ہے، ڈیڈ ہارٹ، یہ غلام دل ہے۔ غلام کس چیز کا؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، یہ اپنی خواہشات کا نا غلام دل ہے، جو اس کا دل چاہتا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، من کی مانتا ہے، دل کی مانتا ہے، کھا لے پی لے جی لے، اس کا لائف سٹائل ہے۔ اس نے نا اپنے آپ کو سبمٹ کیا ہوا ہے خواہشات کے اوپر اور شیطان کے سامنے۔ اس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے، جس سے رب حکم دیتے نا ہم مانتے ہیں، اس نے اپنی خواہشات کو الہ، وہ کہ خواہش کہتی ہے کہ اب پورن دیکھ، وہ دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے اب گالی نکال، وہ نکالتا ہے، اب غصہ کر، وہ غصہ کرتا ہے۔ وہ ٹیمڈ نہیں ہے، اس کا دل کبھی اس نے کام ہی نہیں کیا، اس کے دل پہ ساری زندگی بس پیسہ مارکس، پیسہ مارکس، کمپٹیشن، حسد، بغض۔ یہ وہ دل ہے جو نا جس کے دل میں لوگوں کی حسد اور نفرت اور بغض ہے، اور رب کی اطاعت ہی نہیں ہے، اور یہ شکوک سے بھی بھرا ہوا ہے اسلام کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں، اور یہ شہوات سے بھی بھرا ہوا ہے۔ اور اس کا دل اس کی اور ایک اس کا ٹریٹ کیا ہے، یہ سخت ہے، بہت سخت ہے۔ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تباہی ہے، ویل ہے، جہنم کی وادی میں ہوں گے لوگ، ان کے دل جو سخت ہیں اللہ کے ذکر سے۔ یہ تو اللہ کا ذکر کرتے نہیں ہیں، اور اگر کریں تو ان کے دل کو وہ ہلاتا نہیں ہے اللہ کا ذکر، کیونکہ یہ اس کے وہ نا اتنے جکڑے پہ ہیں ٹیمپٹیشنز اور ڈیزائرز میں، اور مریض اور مردہ دل ہے۔ آپ مردہ انسان کو جتنے مرضی پانی پھینکے اس پہ اٹھے گا، وہ جتنا مرضی اس کو الیکٹرک شاکس لگائیں وہ اٹھے گا، جتنا مرضی اٹھا کے آپ اس میں جو ہے نا آپ اس کو ہلانا چاہیں، کیا بولتے نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ یہ جو پہاڑ ہے نا، اگر قرآن ان پہ نازل ہوتا یہ پھٹ جاتے، لیکن ان کے دل کیسے ہیں کہ یہ پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں کہ قرآن ان کو سنایا جاتا ہے، ان کے دل ہلتے نہیں ہیں، ان کے دل کو فرق نہیں پڑتا، کنفیوزڈ ہے ان کے دل۔ ایک اور ان کا ٹریٹ، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، کیا قرآن پہ پونڈر نہیں کرتے؟ یہ آیات جو کہ انسان کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہیں، جو رب نے اپنی اسپیچ نازل کی ہے، یا ان کے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا؟ ان کے دل کا ایک اور ٹریٹ ہے، وہ کورڈ ہوتے ہیں، ڈیف اینڈ ڈیڈ ہوتے ہیں، they cannot see the truth، ان کو نظر نہیں آتا۔ القلب المکنون، ان جعلنا
علی قلوبہم اکنہ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرہ، ان کے دلوں پہ نا سٹینز ہیں، یہ کورڈ ہو چکے ہیں اور ان کے کان سنتے ہی نہیں ہیں. تو سٹین سے ایک اور چیز یاد آئی، سبحان اللہ، ان کے دل پہ گناہ کر کر کے کالے نقطے لگ چکے ہیں اور ان کے دل جو ہے وہ کالے ہو چکے ہیں. ایک حدیث ہے کتاب الترغیب و ترہیب کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه. جب انسان ایک گناہ کرتا ہے، حرام کو دیکھا اس نے، زبان سے گالی، میوزک سنا، حرام کی انکم لے کے آیا، ماں باپ کو تنگ کیا، کسی کی غیبت، چغلی، برائی کی، ایک سن سے اس کے دل پہ نقطہ لگ جاتا ہے. ایک دفعہ حرام دیکھا نقطہ، دوسری دفعہ حرام دیکھا نقطہ، تیسری دفعہ دیکھا، چوتھی دفعہ دیکھا، اور نقطے لگتے جاتے ہیں حتیٰ کہ دل کالا ہو جاتا ہے ان کا. اور حدیث لمبی ہے جس میں آپ نے فرمایا اگر وہ توبہ نہیں کرتا، آپ آنسو نہیں بہاتا، لائف چینج نہیں کرتا، اور اگر کرتا ہے تو اسے اس کا دل پاک ہو جاتا ہے اور صاف ہو جاتا ہے، ادروائز یہ ران والا ہی رہتا ہے. اور اللہ کے فرمایا هو ران الذی ذکر اللہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ جو انہوں نے کیا ان کے دل پہ نا یہ کول لگ گیا، یہ کالک چڑھ گئی ان کے دلوں پہ، اور ان کے دل دیکھنے میں تو بیٹ کر رہے ہیں، دیکھنے میں کوئی فزیکل مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی کارڈک اریسٹ تو نہیں ہو رہا ان کو، لیکن ان کا دل جو ہے نا وہ ذکر الہیہ سے اور خشوع سے اور نماز کی لذت سے اور اللہ کے سامنے جھکنے سے اور حلال کی برکت سے غافل ہیں، اور یہ لوگ بے چین ہیں. ایک اور ٹریڈ ہوئے کہ سیلڈ ہارٹس ہیں، ان کے دل نا سیلڈ ہیں اور یہ سن نہیں سکتے. وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان کے دل پہ تالے ہیں اور یہ سن نہیں سکتے. اور ایک اور ٹریٹ ہے ان کا القلب المختوم، سٹیمپ لگی ہوئی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. ان کے نا کان، ان کی آنکھیں، ان کے دلوں پہ نا مہر لگ چکی ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں. یہ کان نہیں سنتے بلکہ یہ دل نہیں سنتے. بیسیکلی یاد رکھیں، ایک اندھا انسان، ایک گونگا بہرا انسان ہو سکتا ہے اس کا دل زندہ ہو، اور وہ عبداللہ بن ام مکتوم کو دیکھ لیں آپ رضی اللہ عنہ، وہ آنکھوں سے اندھے تھے بٹ دل ان کا زندہ تھا کہ وہ ہدایت کے لیے آئے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے آیات نازل کر دی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. لیکن کچھ لوگ ہو سکتے ہیں جو دیکھنے میں 6/6 ان کی آئی سائٹ ہو اور ان کی جو کانوں کی ہیئرنگ ہے وہ بالکل 100% ٹھیک ہو، بٹ ان کے دل غافل ہو چکے ہوں اور ان کو آخرتی ذرا پرواہ نہ ہو اور دنیا کی خواہشات اور لذتوں میں اور زنا اور فحاشی میں انوالوڈ ہو. اور ایسے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی ڈونٹ بی ان دیئر کمپنی. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. آپ نے نا اپنی نظریں نیک لوگوں سے ہٹا کے ان لوگوں کی طرف دیکھنی بھی نہیں ہے جن کے دن کے قلب ہوا ذکرنا، دل غافل ہوتے ہیں ہمارے ذکر سے، زبانیں نہیں ہوتی پہلے غافل. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ کیوں؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور یہ اپنے خواہشات کو فالو کرتے ہیں. ان کے لیے ان کا ٹیمپٹیشن اینڈ ڈیزائر سے کچھ ہوتی ہیں. سو دے ڈونٹ ٹرین دیئر ہارٹس. لیکن جس زمین ہوتی ہے نا، دل بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں. زمین 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ زمین ہے جو ڈیڈ ہے، بارش پڑتی ہے تو اس پہ کیا ہوتا ہے؟ کیچڑ بن جاتی ہے، نہ ویجیٹیشن اگتی ہے اور اوپر سے کچھ نہ انٹرنل فائدہ ہوا، نہ وہ پانی اندر گیا، اس نے ابزارب کیا پانی کو، وہ اوپر ہی رہا اور وہ کیچڑ بن گئی، نہ لوگوں کو بینیفٹ ہوا. کیچڑ میں لوگ ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں، سلپ ہو رہے ہوتے ہیں، خوار ہو رہے ہوتے ہیں. دوسری زمین وہ ہے جو راکی لینڈ ہے، جو اندر تو نہیں جاتا بٹ وہ کیچڑ بھی نہیں بناتا، اور اس پہ سٹریمز اور نہریں بن جاتی ہیں جو کہ فارمز کو اور لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں. تو یہ وہ دل ہے دوسرا جو کہ خود تو بینیفٹ نہیں لے رہا بٹ وہ لوگوں کو بینیفٹ پہنچا رہا ہے. خود اس کی زندگی میں اسلام کی لذت تو نہیں ہے، ایمان شاید اسلام تو ہے لیکن ایمان نہیں ہے ان کے دل میں، لیکن لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے. پہلے کون تھے؟ جو نہ خود فائدہ لے رہے ہیں نہ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. دوسرے وہ ہیں جو کہ خود تو فائدہ نہیں اٹھا رہے بٹ لوگوں کو اس سے ان سے فائدہ پہنچ رہا ہے. یہ پل صراط کی طرح ہیں کہ جن کے اوپر سے لوگ گزر کے جنت میں چلے جائیں گے اور خود یہ گر کے جہنم میں، جیسے پل صراط ٹوٹ کے جہنم میں گر جائے گی.
اور تیسرے وہ زمین ہوتی ہے جہاں بارش پڑتی ہے نا تو وہ زمین اندر پانی اندر جاتا ہے اور جو سیڈز ہوتے ہیں ان تک پہنچتا ہے اور وہاں پہ کھیت اگتے ہیں اور فلاورز اگتے ہیں اور ویجیٹیشن اگتی ہے اور کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے. یہ فرٹائل دل ہیں, یہ خود بھی بینیفٹ اٹھاتے ہیں اس بارش سے اور لوگوں کو بھی بینیفٹ پہنچاتے ہیں.